انتظار کروں گا۔ ضروری نہیں ہے عبید کہ ہم ہمیشہ خالی ہاتھ رہ جائیں۔ کبھی تو حیا یہ ضرور سوچے گی کہ اس نے ارسل کے ساتھ ناانصافی کی ہے، کبھی تو اسے یہ گمان گزرے گا کہ اس نے کچھ کھویا ہے۔ میں نے خود کو سمجھا لیا ہے کہ وہ میری نہیں ہے، پر ایک حسرت ہے کہ کاش وہ کبھی اس خسارے کا احساس کرے۔ مجھے بس اس دن کا انتظار ہے۔ اس دن میرے دل کو قرار آ جائے گا۔ یہ محبت نامی بلا جو ہے یہ مکمل خسارے پر راضی نہیں ہوتی یار۔ محبوب کے دل میں تھوڑی سی بے قراری بھی جاگ جائے تو عاشق جی اٹھتا ہے۔ تو یہی سمجھ کہ ارسل بھی اس کے دل میں بے قراری کی وہ رمق جگانا چاہتا ہے۔ اس کے بعد یقین کر ارسل بھی اس کا نہیں رہے گا۔ آنکھوں کا اضطراب اور لہجے کی حسرت تو ارسل منصور کو دیوانہ بنا کر پیش کر رہی تھی۔ عبید کی آنکھیں ارسل کہ ایک ایک لفظ پر حیران ہوتی گئیں۔ یہ کیسی محبتیں کر بیٹھے تھے دونوں، جو چین اور سکون کی رتی برابر رمق نہیں چھوڑ رہی تھیں۔ سب لٹ گیا تھا۔ عبید ملک کا تو معاملہ ہی الگ تھا۔ وہ تو خود ساختہ تکلیف کے ساتھ ساتھ اپنی خردبینی کی سزا پا رہا تھا، مگر ارسل تو ایسی تکلیف کا مستحق ہرگز نہ تھا۔ عبید نے اپنا ہاتھ ارسل کے چہرے پر دھرے دوستانہ تسلی دی تھی، مگر وہ تو یوں مسکرایا تھا جیسے اسے تسلی کی ضرورت ختم ہو گئی تھی۔ دل تو دونوں کے کٹے پڑے تھے۔ کیا عجب دستور محبت ہے کہ جدائی انسان کی روح تک کایا پلٹ دیتی ہے۔ محبت شنگی لمس اور احساسات سے وحشت ہونے لگتی ہے۔ کیا میں اس کے بعد اپنی روح کی گہرائی سمیت ساری شدتوں کو لے کر کسی کا ہو سکتا ہوں؟ شاید نہیں، یقیناً نہیں۔ مجھے اب ہر خوبصورت منظر خنجر کی زہر آلود نوک کی طرح چبھتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ جن لمحوں کے لیے میں نے اپنی کئی راتیں بے قرار ہو کر گزاریں، انہی خیالات سے بھاگ جانے کے لیے شب و روز ننگے پیر بھاگتا رہتا ہوں۔ پیاس سے حلق میں کانٹے چبھتے ہوئے بے دم ہو کر دھڑام سے جب گرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جدا ہونا تو نہیں، مجھے اس کا کسی اور کا ہونا مار ڈالے گا۔ لہروں کے سنگ عبید ملک کی مدھر تڑپتی آواز نے تو اس چڑھے روشن دن کا رنگ سیاہ کر دیا تھا۔ وہ دونوں ہی گاڑی سے ٹیک لگائے شاید اپنے اپنے خساروں پر پتھر بنے کھڑے تھے۔ محبت یک طرفہ ہو تو سہ لی جاتی ہے ارسل، پر محبوب کے دل میں کوئی اور ہو تو یہ رقابت انسان کو جیتے جی مار دیتی ہے۔ تیرا دل نہیں چاہتا کہ تو عبید ملک پر چلائے، اسے کوسے، اسے لعن طعن کرے، آخر وہ تیرا رقیب بن گیا ہے۔ قسمت نے کیسی بری مار دی ہے، میں تیری راہ کا کانٹا کیسے بن گیا یار۔ یہ دکھ تو باقی ہر دکھ سے لازوال ہو رہا ہے۔ میرے بس میں ہوتا تو اپنا وجود گم کر لوں، مکمل کو اس شخص کو سونپ دوں جس کی وہ حقدار ہے، بھلا مجھ سا اسے تکلیف کے سوا کیا دے گا، اور حیا کے دل میں تجھے ڈال دوں۔ ارسل مجھے معاف کر دے میرے شہزادے، میں کیا کروں کہ اپنا سایہ باعث تکلیف نہ رہے۔ یا اللہ یہ کیسی مشکل ہے، مجھے کم از کم مکمل اور ارسل کے لیے مزید تکلیف بننے مت دے۔ مولا تو میرے دل کی اس تکلیف سے مجھے نجات دے۔ یہ دکھ تو مجھے اندر سے چاٹ رہے ہیں۔ بہت ہی کربناک ہو کر وہ خود کو ارسل اور مکمل کے لیے برا سمجھ رہا تھا۔ یہ تکلیف اس کے لیے واقعی بہت بڑی تھی۔ ساتھ کھڑا ارسل بھلے اب مسکان لیے لہروں کو دیکھ رہا تھا، مگر عبید اس کے دل میں جھانک رہا تھا جہاں صرف تکلیف تھی، ہولناکی تھی اور بے بسی تھی۔ ارسل تو عبید پر اپنی جان بھی ہنس کر نشاور کر دینے والوں میں سے تھا، مگر جو جان دے دینے والے ہوں ان سے جان واقعی میں تھوڑی لی جاتی ہے، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی عبید کو لگ رہا تھا کہ اس نے مکمل اور عبید دونوں کی جان لے لی ہے۔ ایک سے اس کا محبوب چھین لیا تھا اور ایک کو اس کی محبت سے جدا کر دیا تھا۔ یہ خود ساختہ سی اذیت تو عبید ملک کا پور پور زخمی کر رہی تھی۔ وہ اندر سے بکھر رہا تھا، اسے خوف تھا کہ اب اس کا ریزہ ریزہ ہونا طے ہے۔ عبید ملک بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا، اس کا دل پھٹا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بظاہر ٹھہری تھیں مگر وہ صاف بین اور ماتم زدہ لگتی تھیں۔ یہ بتاؤ کل کیا پہن رہی ہو پھر؟ آفٹر آل یور ہبیز اسپیشل ڈے۔ حیا کی اس بے تکلف بات پر مکمل باقاعدہ شوق سا تاثر دیے مڑی تھی۔ وہ دونوں ہی لاؤنج میں تھیں، ابھی دھوبی کپڑے دے کر گیا تھا اور مکمل انہیں کو فولڈ کر کے بڑی نفاست سے رکھ رہی تھی، بلکہ حیا بڑی دلگیر مسکان سجائے چینل بدلتے بدلتے وہ پرجوشی سے رخ پھیرے بولی تھی۔ میمونہ اور مہرین تو دن کے کھانے کا انتظام کروا رہی تھیں، ساتھ کالج تھا جبکہ باقی سب اپنے اپنے آفس میں۔ مکمل نے ایک لی دی مسکان گھسیٹ کر سر کھجایا تو حیا بھی اس کی کنفیوژن پر شرارت لیے ہنس دی۔ کچھ بھی پہن لوں گی، اسپیشل ڈے ان کا ہے، میرا تھوڑی ہے۔ مکمل کی سڑی ہوئی بات پر بظاہر تو حیا کو بڑی ٹھنڈ پڑی تھی، مگر وہ معاملے میں گھس کر بڑا انجوائے کر رہی تھی۔ ارے ارے
یہ کیا بات ہوئی؟ اب عبید کا اسپیشل ڈے تمہارا بھی سب سے خاص دن ہے، بیوی ہو تم اس کی۔ دیکھو مکمل، میرے پیارے سے شہزادے کزن کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کرنا، بہت اچھا سا ریڈی ہونا تاکہ وہ خوش ہو۔ اور تو مکمل کو کچھ سنائی نہیں دیا تھا، پر حیا کے شہزادے کہنے پر اس کے تن بدن میں آگ ضرور لگی تھی۔ یہ تو اگر مکمل نے عبید کو ستانے کا فیصلہ نہ لیا ہوتا تو پھر حیا کے بال نوچ کر بتاتی اسے۔ بہت مشکل سے مکمل نے اپنے چہرے کی ناگواری ضبط کی۔ کتنی تیز ہے یہ عبید، کم از کم اس سے تو کبھی محبت نہیں کر سکتے، پھر یہ جھوٹ کیوں بولتی ہے؟ کیسے لوگ اتنا منافق پن کر لیتے ہیں؟ گہری مشاہداتی نظریں تو تب ہٹیں جب حیا نے ہنستے ہوئے کھوئی ہوئی مکمل کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا۔ مکمل بھی مجبور مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، اچھی طرح تیار ہو جاؤں گی۔ مکمل نے رٹو طوطے کی طرح فوراً سے حامی بھری، مگر وہ اب حیا کے چہرے پر آئی اداسی دیکھ کر ٹھٹک چکی تھی۔ ہاں، اسے بہت خوش رکھا کرو، محبت بھلانا آسان نہیں ہوتا مکمل، جانتی ہو وہ دن جب اس نے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، ہائے کیا دن تھا وہ۔ مگر اب سوچتی ہوں کہ میں نے اس کے ساتھ بہت ظلم کیا تھا، مگر جب تمہیں دیکھتی ہوں تو اپنا احساس جرم کم محسوس ہوتا ہے۔ مکمل کا دل اس جھوٹ پر بھی آگ بگولا تھا، عبید ملک اور وہ بھی اظہار۔ حیا بی بی، تم کسے پاگل بنا رہی ہو؟ وہ جو عبید ملک کو اتنے سے دنوں میں تم سے کہیں زیادہ جان چکی تھی۔ مکمل کا دل اس کا حیا کا منہ نوچنے کا کیا تھا۔ کس قدر ڈٹائی اور حسرت زدہ شکل سے وہ مکمل کو جھوٹا قصہ سنا رہی تھی۔ آپ کو شادی کر لینی چاہیے تھی، دونوں کی حسرت تو ختم ہو جاتی۔ مکمل نے رخ پھیرے، بڑے ہی ضبط سے دانت پیس کر کہا۔ مکمل اس جھوٹ پر بھی راضی نہیں تھی، عبید ملک بس اس کا تھا تو پھر کوئی جھوٹ میں بھی اسے اپنا کہے تو یہ اب اس پگلی سے برداشت کرنا مشکل تھا۔ حیا کے دل میں مکمل کی اداس شکل دیکھ کر جو سکون اترا، اس کی تو مثال ملنا بھی ناممکن تھی۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہو، پر اب کیا ہو سکتا ہے، تم یقیناً اسے سنبھال لو گے۔ حیا کی اس جھوٹی مکروہ سخاوت پر مکمل نے بمشکل اپنا غصہ ضبط کیا تھا۔ دل تو اسی شوخی کو اب ایک ٹکا کے لات مارنے کا کیا تھا، پر مکمل کو اپنی کیفیت ابھی شو نہیں کرنی تھی، ابھی اسے حیا کا استعمال کر کے عبید ملک کو مزید تکلیف دینی تھی۔ جی میں یہ رکھ کے آتی ہوں، مکمل نے کپڑوں کو بازو میں بڑھتے مصلحت آمیز لہجے میں کہا اور کمرے میں چلی گئی، جبکہ حیا کے چہرے پر ضرور ایک الگ ہی سرور ابھرا تھا، اسے خواہ کی خوش فہمی نے ہی مار دینا تھا۔ مگر ابھی بھی خطرہ ٹلا نہیں تھا، حیا بہت بڑی پلاننگ کر چکی تھی جو عبید اور مکمل دونوں کے لیے بہت خطرناک ہونے والی تھی۔ عبید، ارے تم تو اب دیکھتے بھی نہیں ہو، رکو تو۔ عبید صاحب آج پورے 12 بجے گاڑی لیے گھر میں انٹر ہوئے تھے، یعنی موصوف کی برتھ ڈے سٹارٹ ہو چکی تھی۔ عبید کو گاڑی سے نکلتا دیکھتے ہی حیا بے قراری اور بے چینی سے اس کی جانب یوں لپکی جیسے عبید ملک تو اسے دیکھنے کو مرا جا رہا تھا۔ گھر میں آتے ہی حیا کی شکل دیکھ کر اس کا مزید پارا ہائی ہو چکا تھا، وہ کھوی سے مڑ جاتا، مگر وہ دانت نکالتی اس کے سامنے تن کر کھڑی ہو چکی تھی۔ عبید نے ایک طیش زدہ نظر حیا کی بدتیسی کو دیکھا۔ کیوں دیکھوں میں تمہیں؟ ہو کیا تم؟ ہٹو پیچھے۔ وہ موصوف تو کاٹ کھانے کو ہی دوڑ آئے تھے اور یہ حیا کی بچی اب یہی ذلت کھانا چاہتی تھی۔ دل میں تو وہ عبید کی اس بات پر اس کا منہ نوچنے والی تھی، مگر فی الوقت اسے اپنے پلان کو کامیاب بنانے کے لیے یہ خوش اخلاقی مزید اوڑھ کر رکھنی تھی۔ عبید پلیز انسلٹ تو مت کرو، مصنوعی اداسی چہرے پر لائے اب وہ عبید کو بھی زہر لگ رہی تھی۔ دل تو اس کا اس حیا کو دھکا دینے کا کیا تھا، مگر وہ چاہ کر بھی ایسی بد تہذیبی نہ کر پایا۔ تم میرے سامنے آنے سے گریز کیا کرو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ خواہ میرے ہاتھوں ضائع ہو جاؤ۔ تمہیں ایک بار سمجھ نہیں آتی کہ مجھے تمہاری اس شکل کو دیکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں؟ عبید نے دنیا جہان کی حقارت اس کے منہ پر دے ماری تھی۔ حیا کا غصہ ابلتا ہوا دکھائی دیا، مگر وہ بہت بری طرح اب اسے قابو کرنے میں ناکام تھی۔ تم مجھ سے یوں حقارت سے بات مت کرو پلیز، میں تو بس تمہیں برتھ ڈے وش کرنا چاہتی تھی۔ آئی ایم سوری میری جان۔ حیا کی دیدہ دلیری پر وہ اس کا گلا دبانے کو آگے بڑھا، مگر پھر نفرت سے اسے بازو سے پکڑ کر خونخوار ہوا۔ حیا تو دل میں اس سرخ ہوتی شکل والے پر مزید فریفتہ ہوئی اور یہ منظر محترمہ مکمل ٹیرس سے دیکھ رہی تھی۔ تم کس قدر ڈھیٹ ہو حیا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ تمہارا منہ توڑ کے رکھ دوں، مگر پھر تمہارے عورت ذات ہونے پر لحاظ آ جاتا ہے۔ ہو تو تم اس پر دبا ہی، کیا ملتا ہے تمہیں اپنی ذلت کروا کے؟ ایک بات اپنی اس موٹی عقل میں بٹھا لو، اگر تمہاری وجہ سے ارسل یا مکمل کو رتی برابر بھی دکھ یا نقصان ہوا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ عبید ملک خود تم جیسی کو اوپر پہنچائے گا،
مجھے مجبور مت کرو، میں سارے لحاظ بھول کر تمہارا یہ جنون باہر نکال دوں۔ عبید کی سرخ ہوتی وحشت ناک نظر کے بدلے تو حیا ترسی نگاہ لیے عبید کے قریب ہوئی تھی، اس قدر قریب مکمل کو تو سخت جھجھری آئی، وہ ٹیرس کی ریلنگ سے ہٹ گئی تھی۔ عبید کو اس حیا پر اب ترس آنا بھی ختم ہو رہا تھا، وہ اس کی نظر میں گرتی جا رہی تھی۔ مجھے تم چاہیے ہو، بھلے تم مکمل کو بھی رکھ لو، آئی وانٹ یو۔ کیوں نہیں سمجھتے کہ تم مجھے بے بس کر رہے ہو؟ مجھے اپنا لو نا۔ حیا کا ہاتھ تو اب عبید کے گریبان تک تھا، آنکھوں کی خماری جو عبید کو اب کسی برے رد عمل پر آمادہ کر چکی تھی، وہ اسے مار دینا چاہتا تھا۔ عبید ملک تم جیسی کو نفرت کے قابل بھی نہیں سمجھتا، لعنت ہو اس جنون پر جو تمہیں لاحق ہے۔ شیم آن یو حیا ملک۔ بے دردی اور عتاب میں دہکتا عبید اسے ایک ہی جھٹکے سے خود سے دور دھکیلے دھاڑا تھا اور وہ باقاعدہ گرتے گرتے بچی تھی۔ اگر تمہیں اپنی زندگی ذرا برابر بھی عزیز ہے تو یہ منہ میرے سامنے مت لانا۔ گو ٹو ہیل۔ حیا کی آنکھوں میں اپنی وحشت ناک صورت سرخ کر کے دیکھتا وہ اب حقیقت میں خود کو بہت مشکل سے دھاڑنے سے روکتے بولا اور ایک حقارت آمیز نظر حیا پر ڈالے اندر بڑھ گیا۔ حیا کے چہرے اور آنکھوں میں بھی ویسی ہی حقارت تھی۔ ارسل اور مکمل کے لیے کر لو جتنا بے عزت کرنا ہے، تمہاری یہ اکڑ میں توڑوں گی عبید ملک، اور اب بہت جلد میں نے تمہیں دنیا میں ہی جہنم نہ دکھائی تو میرا نام بھی حیا ملک نہیں۔ تم کون ہوتے ہو حیا کے نہ ہونے والے؟ اب حیا کے عتاب اور بدلے سے بچ کے دکھانا۔ تم پر نہیں، تمہارے ان دو طوطوں پر وار کروں گی جن میں تمہاری جان ہے، ایسے ہی مرو گے تم گھٹیا انسان جلاد کہیں کے۔ وحشی اور جنگلی حیا کا بس چلتا تو مکمل اور ارسل کی جان لے لیتی، مگر فی الوقت وہ ڈیڈ کی وجہ سے مجبور تھی، ورنہ آج سے ہی سب کا دماغ ٹھکانے لگا دیتی۔ حیا کے اندر کی آگ بہت جلد سب جلا ڈالنے والی تھی۔ کمرے میں آ کر پہلے زوردار طریقے سے دروازہ بند ہوا، پھر عبید نے پہلے اپنا کوٹ پٹک کر فرش پہ دے مارا۔ دونوں ہاتھوں سے وہ اپنا سر مسلے غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اسے لگا بس اب وہ نہیں بچے گا، ابھی اس کا سر پھٹ پڑے گا، یہ اذیت دماغ سے بہہ نکلے گی۔ مکمل آواز سنے فوراً اسے پہلے ٹیرس سے اندر آئی، مگر عبید کی ایسی بپھری حالت دیکھ کر وہ لرز اٹھی تھی۔ عبید کو تکلیف دینے کا ارادہ پسے پشت ڈالے وہ خوف زدہ ہوئی۔ عبید کیا ہوا آپ کو؟ مکمل کے لرزتے لفظ اور ہولناک تاثر تو بہت کم تاریکی لیے تھا، مگر عبید ملک تو آج ساری دنیا کو آگ لگانے والا دکھائی دے رہا تھا۔ نظر مکمل پر پڑی تو وہ کچھ نارمل ہوتا ہوا بیڈ پر سر جکڑے بیٹھ گیا۔ درد پھر سے اس کے وجود کا ناسور بن رہا تھا۔ مکمل تو اس شخص سے خوفزدہ تھی کہ کہیں اسی پر ہی نہ یہ آتش فشان جیسا جلاد پھٹ پڑے۔ ڈری سی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ عبید کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ کچھ نہیں، گہری کھائی سے ابھرتی آواز۔ عبید کا سر ابھی بھی اس کے ہاتھوں میں جکڑا سا جھکا ہوا تھا۔ آپ ٹھیک نہیں لگ رہے مجھے۔ مکمل نے لرزتی آواز اور ڈرے ہچکچائے لہجے میں ایک بار پھر کچھ کہنے کی جسارت کی تھی، اور عبید بجلی کی سپیڈ سے منہ اٹھائے اس کے بالکل سامنے تن کر اپنے غصے سے ہلکان آنکھیں گاڑے کھڑا ہوا تھا۔ ایک لمحے کو تو مکمل بھی اس اچانک ہی دل دہلا دینے والے سامنا ہونے سے بوکھلا گئی تھی۔ کیوں، کیا خرابی لگ رہی ہے تمہیں؟ میں ایسا ہی ہوں، سمجھ آئی؟ ایک ایک لفظ مکمل پر سختی سے واضح کرتا وہ مڑا تھا، مگر اس کی بازو مکمل کے ہاتھ میں جکڑ چکی تھی اور اسے روک چکی تھی۔ حقیقت میں وہ عبید ملک کی رہی سہی دھڑکن بھی بند کر گئی تھی۔ اس شخص کو اس وقت وہ اکیلا نہیں کر سکتی تھی۔ آئی نو، لیکن آپ مجھے میرا احسان واپس کریں۔ مکمل کی خاموش سی آواز پر عبید مڑا اور ایک بار پھر اس کے مقابل آیا۔ یہ اب کون سے احسان کی بات کر رہی تھی؟ عبید غصہ بھول کر اب الجھن زدہ سی بیزارگی اوڑھ چکا تھا۔ مکمل کی آنکھیں اس سے اداس لگی تھیں۔ کون سا احسان؟ موصوف نے دھیمے سے پوچھنے کی زحمت اٹھاتے کہا تو مکمل اس کی بازو چھوڑے اب اس کا ہاتھ پکڑ رہی تھی۔ عبید تو حیرت زدہ سایہ سب دیکھ کر پتھر بنا ہوا تھا۔ مکمل پراسرار سی دکھائی دے رہی تھی، گود میں سر رکھ کے سلانے والا۔ اسے بس احسان سمجھیے گا، وہ اسے الجھاتے ہوئے ساتھ ہی جتا بھی گئی تھی۔ عبید نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا اور خفگی سے واش روم میں چلا گیا۔ مکمل نے ایک نظر اسے جاتے دیکھا اور اداس سی مڑ کر فرش پر پڑا عبید کا کوٹ اٹھانے لگ گئی۔ مجھے پتا ہے میں آپ کی محبت ہوں، ورنہ غصے اور وحشت میں دہکتا ہوا عبید ملک یوں پرسکون کبھی نہ ہوتا۔ اب اگر آپ مجھے میرا احسان واپس کر دیں تو مکمل بھی تھوڑی پرسکون ہو جائے گی۔ گو ابھی آپ کی بہت سی سزا باقی ہے مسٹر جلاد، مگر آج آپ کو رعایت دینے پر مکمل دل و جان سے راضی ہے۔ کوٹ کو خود سے لگائے وہ گداز سی پری
دل فریبی لیے سوچ رہی تھی۔ مکمل خود کو بے اختیار ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ کوٹ اور اس سے اٹھتی وہ خوشبو جو آج مکمل کو خود میں سمیٹتی جا رہی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ اسے لیے خواب جیسی مسکان سجائے کھوئی رہی۔ دروازہ کھلنے کی آہٹ پر مکمل بھی کوٹ وہیں رکھے کھڑی ہو گئی۔ عبید فل بلیک میں اس نے نظر ملائے بنا اب الماری کی طرف جا رہا تھا۔ مکمل بڑے غور سے عبید پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ عبید نے الماری کی سب سے ڈرا اسے وہ ساڑی نکالی، پیلی کڑھائی والی، سفید اور گلابی نازک سی بہت ہی خوبصورت سی ساڑی۔ وہ تینوں ہلکے لطیف رنگ تو بنے ہی مکمل کے لیے تھے۔ عبید بنا نظریں ملائے مکمل کی سمت آ رہا تھا اور مکمل کا دل پہلے سے زیادہ بے قراری میں سمٹ رہا تھا۔ وہ بالکل اس سے سامنے کھڑا ہو کر اب آنکھ ملا رہا تھا، ایسی نظر جو دل تک تباہی مچا دیتی۔ مکمل نے آج پہلی بار خود کو بے خود ہوتے محسوس کیا تھا۔ جو بھی ہے مکمل سکندر، بھلے ہم نام کہ ہی ہم سفر سہی، پر تمہاری منہ دکھائی مجھ پر فرض ہے، یہ تمہارے لیے پہلا اور آخری تحفہ سمجھنا۔ عبید ملک نے تم پر اپنی خوشی اور سکون وارا ہے، اب ہمت نہیں کہ یہ تحائف والے چونچلے کروں، کل یہی پہننا، بھلے تم بے حد کم ہو مکمل سکندر، مگر میں نہیں چاہتا کہ عبید ملک کی نام نہاد وائف کل سب کے بیچ کسی سے کم لگیں۔ مکمل کا ہاتھ پکڑے وہ اسے ساڑی تھماتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ ایک لفظ حسرت تھا، ایک تاثر چلا رہا تھا کہ عبید کی محبت صرف مکمل ہے، مگر انا کی بچی تھی کہ بیچ میں کود رہی تھی۔ یہ شخص تو مکمل سکندر کو بالکل ختم کر رہا تھا، اپنا آپ اس بے جان روح والی کے اندر ڈال رہا تھا۔ مکمل نے اس ساڑی کو دیکھا تو دل کے ساتھ ساتھ نظر بھی مسکرائی، اس قدر خوبصورت کہ وہ اس سے سڑے سے اپنے پیارے عبید کو حق کرنا چاہتی تھی، پر وہ اسے اس کی مرضی سے اپنا آپ دیتا ہی کب تھا۔ مکمل کا دل تو اس تحفے پر شادماں تھا، آخر یہ عبید ملک نے دیا تھا، کیوں نہ وہ اس ساڑی کو خود سے بھی عزیز رکھتی۔ مکمل نے اپنی ستائشی نظر میں اداسی بھرے اپنے سامنے سنجیدہ اور تلخ سے عبید کو دیکھا۔ وہ دل پھر سے مکمل کو مدہوش کر رہا تھا، وہ آنکھیں تو تباہی تھیں۔ بندہ محبت سے بھی تو دے سکتا ہے، اتنے سڑے انداز میں دیا تحفہ مکمل کو ناقابل قبول ہے۔ اپنی خوشی چھپا کر اب وہ منہ لٹکائے معصوم سا منہ بنائے بولی تھی۔ اس کا چہرہ آج بھی ہر حسن سے عاری تھا، آج تو لپ گلوس تک نہیں تھا، اور مکمل کی سیاہ آنکھیں کاجل کی مزید سیاہی سے بھی پاک تھیں۔ وہ اسے واقعی ایک پری لگتی تھی، بہت پیاری سی، جس کا حسن بنا میک اپ آپ کے ہی دل فریب تھا۔ عبید اس کے چہرے کے ہر نقش کو ازبر کرنے کی خواہش میں خود کو بے قرار ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ مت کرو قبول، ویسے بھی یہ ایک رسم ہے، میرا کام تھا، میں نے پورا کر دیا، ویسے بھی تم عبید ملک سے متفق ہو جاؤ، ایسا تو ناممکن ہے۔ عبید مڑ کر خود کو بے حد لاپرواہ ظاہر کیے بولا تھا۔ مکمل نے اپنی مسکان ضبط کی اور ساڑی کو بہت پیار سے بیڈ پر دھرے وہ چلتی ہوئی پھر عبید کے سامنے آئی۔ دونوں کی نظریں مل کر سب اجاڑ دینے والی لگ رہی تھیں۔ مجھے میرا احسان دے دیں۔ مکمل کی آنکھیں بھی عبید سے سوال کر رہی تھیں۔ نہیں، عبید اس کو دیکھتے ہوئے صاف انکاری ہوا، بھلا وہ یہ خطرہ کیسے مول لے لیتا۔ سوچ لیں، آئندہ آپ کو کوئی رعایت نہیں دوں گی۔ مکمل ایک بار پھر خطرناک ہو رہی تھی۔ عبید نے اسے بازو سے پکڑے اپنے سامنے کیا، نظر سختی لیے مکمل پر سبق تھیں۔ تم سے رعایت کی امید عبید ملک لگائے گا بھی کیوں؟ کون ہو تم؟ نہ مہربان، نہ قدردان، اور نہ میرا جہان، جو پس پردہ اقرار کے باوجود انکار کر رہا تھا۔ کیسے جانتا کہ مکمل یہ جانتی ہے کہ وہ اس پر مہربان بھی ہے، اس کی قدردان بھی ہے اور اس کا جہان بھی ہے۔ عبید کی گرفت تو یوں سختی میں اٹی گرفت تو مکمل کی پسندیدہ تھی۔ آلو والا نان ہوں اس قدر نازک موقع پر مکمل کا یہ بولنا واقعی بڑا تیز کام کر گیا تھا۔ ہائے! مکمل کی آنکھوں کی اشارت پر عبید ملک مسکرایا تھا، پہلی بار اتنا دلکش کہ ہر سو روشنی کا رقص ہوا، اتنا دل فریب کہ لمحے کہہ اٹھے کہ بس ہم جا ساحر آنکھوں والے، کہ تیری یہ حسین مسکراہٹ تو ہم کو بھی پتھر بنا گئی۔ مکمل نے اس کی مسکراہٹ آج اتنے قریب سے دیکھ کر شاید اپنی زندگی کا سب سے پیارا منظر جی لیا تھا۔ پھر وہ دونوں سنجیدہ ہوئے تھے۔ تم سب کچھ ہو سکتی ہو، مگر نان، اور وہ بھی آلو والا، ناممکن۔ مکمل کو اپنی گرفت سے آزاد کیے وہ بیڈ پر جانے کے بجائے ہلکی سی لطیف صورت بنائے صوفے پر جا بیٹھا تھا، اور مکمل بنا کچھ سوچے اس کے ساتھ جا بیٹھی۔ دونوں کے چہروں پر حسرت زدہ سنجیدگی ابھری تھی۔ مکمل نے بیٹھے بیٹھے ہی اپنا سر عبید کی گود میں رکھا اور ٹانگیں سمیٹ کر صوفے پر لیٹ گئی اور اسے دیکھنے لگی۔
عبید تو چپ چاپ اب اس دل نشین سے احسان کے بدلے کی وصولی پر حیرت زدہ ہوا تھا۔ بھائی مسٹر اکڑو، مکمل تو اس معاملے میں بالکل تم جیسے ظالم نکلی تھی۔ آپ مسکراتے بھی ہیں، مجھے آج پتہ چلا۔ ویسے اگر آپ اتنے جلے کٹے نہ ہوتے تو آپ کی مسکراہٹ مکمل چوری کر لیتی۔ اب آپ اتنے بڑے جلاد ہیں تو کچھ چوری کرتے بھی ڈر لگتا ہے۔ بس تبھی اپنا کیا احسان واپس لے رہی ہوں۔ ممکن ہے یہ دل فریب نظارہ پھر سے دیکھنے کو مل جائے۔ وہ اس سے پہلے کمزور شخص پر، اس کی طاقت پر بڑا ظلم کر رہی تھی۔ عبید ملک کو تو چپ لگ گئی تھی۔ یوں کہنا چاہیے کہ مسٹر خروج جلاد کی سیٹی گم ہوئی تھی۔ یہ نظارہ کم از کم تمہیں نہیں ملے گا۔ ظالم کے لیے عبید اس سے بڑا ظالم ہے۔ انڈائریکٹلی عبید اپنے ساتھ ساتھ مکمل کو بھی ظالم کہہ گیا تھا۔ مکمل کا دل مسکرایا پر چہرے پر صرف مطمئن سی چپ تھی۔ اچھا اپنا ہاتھ بھی تو رکھے نا۔ مکمل بالکل بچوں کی طرح معصومیت لیے عبید کو اب پتھر کر چکی تھی۔ کہاں ہونک زدہ سادہ اپنا ہاتھ اس سے چھڑوائے بولا۔ مکمل تو اس کی گھبرائی آنکھیں دیکھ کر فدا ہوئی۔ میرے دل پہ میں بھی تو چاہتی ہوں کہ دل کا درد بڑھے، اکیلے آپ اس سے لطف کیوں لیں؟ مکمل کی بہت نارمل انداز میں کہی بات عبید کے چہرے کا رنگ اڑا چکی تھی۔ وہ ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مکمل اٹھو یہاں سے، فوراً اپنی بے چینی چھپائے وہ سختی سے اسے حکم دیتے چلایا تھا، مگر آج مکمل اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ مکمل نے اس شخص کے ہزار انکار کے باوجود اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور یہ قدرتی تھا کہ وہ اسے چھو کر واقعی بے جان کر دیتی تھی۔ یہ لمحہ جب مکمل اس کا ہاتھ اپنے دل پہ در رہی تھی شاید اس کے لیے قابل برداشت نہیں تھا۔ یہ تو بھلا ہو مکمل کا جو خود آنکھیں بند کر گئی تھی، نہیں چاہتی تھی کہ عبید ملک کے چہرے کا تباہ شدہ تاثر دیکھے، اور مکمل کی دھڑکن محسوس کرنے والا عبید ملک پرسکون ہوا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اپنے دل پہ دھرے اپنا ہاتھ عبید کے ہاتھ پر رکھ کر سونا چاہتی تھی۔ مجھے پتا ہے آپ جلاد اور ظالم نہیں ہیں۔ پتا ہے کیوں؟ آپ کے یہاں ہاتھ رکھنے سے درد بڑھا ہی نہیں عبید، یعنی احسان بہت اچھے سے وصول ہو گیا۔ کیا ہم دونوں ایک دوسرے کے بہت اچھے دشمن نہیں بن سکتے؟ وہ دشمن جان سی اس کی گود میں سر دھرے مدر سے مان میں عجیب خواہش اور فرمائش کر رہی تھی، اور عبید کا دل گہرے صدمے میں تھا۔ وہ اڑی رنگت اور تکلیف سے سجا چہرہ لیے مکمل سے اپنا ہاتھ چھڑوا چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے مکمل بھی اٹھ بیٹھی، نظر رو پھیر کر اپنے اندر کی بے چینی چھپاتے عبید پر پڑی تو تھکن آلود ہو گئی۔ عبید مکمل کا التجائی لہجہ اب اسے اریٹیٹ کر رہا تھا۔ وہ بے بس ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ کیوں تم مجھے قائم نہیں رہنے دیتی؟ مجھے یوں کمزور مت کرو۔ آئندہ تم نے مجھے خود سے قریب کرنے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ مکمل تو اب اپنا ہی سر دیوار سے دے مارنا چاہتی تھی۔ اس بندے کو بھی الگ ہی عقل تھی، یعنی ہر بات پر اعتراض۔ بیچاری کو شدید صدمہ ہوا۔ اچھا اور آپ جو مرضی کرتے رہیں، جب دل کیا جھٹکے سے مجھے خود کے قریب کر لیا۔ دل کرتا آپ کو سوئمنگ پول میں دھکا دوں تاکہ آپ کے دماغ کی یہ شعلہ نمائی ٹھنڈی ہو۔ مکمل بھی اب یکدم غصہ لیے دوڑنے کو موصوف کے مقابل آئی تھی۔ عبید کا دل اب کہیں واقعی گم جانے کو کیا تھا۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے، اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے دے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔